بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا آپ اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے غیر ممالک میں اپنے سفارتخانوں کے ذریعے خلا میں شکار کی سہولت مہیا ہونے اور شکار کے لیے غیر ملکیوں کو راغب کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ اس کام میں کامیابی کی صورت میں آپ کی حکومت کو بھی اچھا خاصا زر مبادلہ مل سکے گا۔ میرے اس سوال پر رفیق سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، میں اس کے لیے بھی بھرپور کوشش کروں گا۔ میں نے رفیق سے یہ سوال مخصوص اس لیے پوچھا تھا کہ اس کی حکومتی حلقوں میں رسائی کی حد کو جان سکوں۔ اپنی باتوں اور بیس کیمپ بنانے کے پروگرام بنانے میں ہم نے دو ملاقاتوں کا بیشتر وقت گزار دیا۔ تیسرے روز شام کو راضی نے مجھے بتایا کہ چوکیدار نے اسے بتایا ہے کہ ہاسٹل میں سونیا نام کی کوئی بچی نہیں رہتی۔ باتوں باتوں میں راضی نے اس سے بھی یہ معلوم کر لیا کہ ہاسٹل میں مقیم بچوں کے والدین اور ورثاء ہر ہفتے یا 15 روز بعد ان سے ملنے اور انہیں ویکینڈ اتوار کی چھٹی کے لیے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بچی نہیں ہے جسے لینے کوئی نہ آتا ہو۔ راضی نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ رفیق الاسلام جو خلنا میں شیطان کی طرح مشہور تھا، کبھی اس ہاسٹل میں نہیں آیا۔ راضی نے مزید کہا کہ چوکیدار پر خاصے پیسے خرچ کر کے اس نے کانوینٹ اسکول کے ایک نائب منظم خاتون کا نام اور پتہ لے لیا ہے، جس اسکول میں ملازمت کرتے ہوئے 20 برس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ ہر بچی کے کوائف سے بخوبی واقف ہے۔ ہمیں اب تک سونیا کی تلاش میں ذرا سی بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور اب ہم تک اندھیرے میں ٹامکٹویاں مار رہے تھے۔ میں نے راضی کی تجویز مان لی اور تھوڑی دیر بعد ہم مسز ڈیوڈ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں نے راضی کے علاوہ کیسر اور نمبر 2 کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ مس ڈیوڈ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھیں، وہ بیوہ تھیں، اور جب ہم اس کے اوسط درجے کے گھر پہنچے تو وہ ایک جوان کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول تھی۔ میں نے تینوں ساتھیوں کو اس کے مکان کے قریب ہی موجود رہنے کا کہہ کر اس کی کال بیل دبائی۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا۔ میں نے اسے ایک ہندوانہ نیا نام بتا کر کہا کہ مجھے مس ڈیوڈ سے ابھی اور بہت ضروری ملنا ہے۔ جوان شراب پیے ہوئے تھا اور اس کے منہ سے دیسی شراب کے بھپکے نکل رہے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے ہماری محفل کے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے، کیا تم اپنی ملاقات کسی اور وقت کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے ہو؟ یہ نوجوان یقیناً کرسچن تھا، کیونکہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ انگریزی بول رہا تھا۔ ہوٹل سے چلتے وقت میں $10 والی ایک گڈی ہمراہ لایا تھا۔ میں نے اسے $20 دیتے ہوئے کہا، مجھے مس ڈیوڈ سے بہت ضروری ملنا ہے، اور ان $20 سے تم اس سے بھی زیادہ رنگین محفل کہیں اور بھی سجا سکتے ہو۔ ڈالر جیب میں ڈالتے ہوئے وہ نوجوان اندر گیا اور 6-7 منٹ میں ہی باہر آ کر بولا، تم اندر جا سکتے ہو کیونکہ اب میں جا رہا ہوں۔ اچھا وقت گزارنا، کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا، اور چند لمحوں بعد ہی میں مس ڈیوڈ کے ڈرائنگ روم میں تھا، جس کا انتہائی معمولی فرنیچر اور اس کی خستگی سے مسز ڈیوڈ کی مالی بدحالی ظاہر تھی۔ مقامی شراب کی 2 بوتلیں میز پر پڑی تھیں اور مس ڈیوڈ شراب کی چسکیاں لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے ہندوانہ نام سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اسے کہا، میں ایک ضروری اور اہم کام سے تمہارے پاس اس وقت آیا ہوں، کیا تم مجھے بیٹھنے کا نہیں کہو گی؟ برِ صغیر کا کرسچن، خواہ کسی بھی طبقے کا ہو، تہذیب اور شائستگی میں وہ اپنے ہم عصر ہندوؤں اور مسلمانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مس ڈیوڈ نے اینگلو پاکستانی تھی۔ بڑے معذرت خانہ لہجے میں اس نے کہا کہ وہ اس وقت ایک بالکل اجنبی کو اپنے گھر میں دیکھ کر اور دیسی شراب کے نشے کے زیر اثر ہونے کے باعث ریسیو کرنے کے آداب سے غافل ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے سامنے پڑی ہوئی بوسیدہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے مجھے مے نوشی میں شریک ہونے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، یہاں صرف
یہی میسر ہے۔ میرے انکار پر وہ بولی، میرے والد انگریز اور ماں بنگالن تھی۔ والد تو میری پیدائش سے پہلے ہی انگلینڈ چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہ لوٹے۔ میری ماں نے بھی عیسائیت مذہب اختیار کر لیا تھا۔ جوان ہونے پر ایک اینگلو پاکستانی سے میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر مسٹر ڈیوڈ کا کھلنا کے کانوینٹ میں تبادلہ ہو گیا اور چند ماہ بعد ہی دریا میں تیرتے ہوئے وہ ڈوب گئے۔ میری مدد کرتے ہوئے کانوینٹ کی انتظامیہ نے مجھے یہاں ملازمت دے دی اور تبھی سے میں یہاں زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ آپ فرمائیں کہ مجھ سے کس کام کے لیے آپ نے اس وقت غریب خانے پر آنے کی زحمت کی؟ میں مسز ڈیوڈ سے چند منٹوں کی گفتگو گھر کی خستہ حالی اور نوجوان کے ساتھ اس کی مے نوشی سے بانپ گیا تھا کہ وہ خاصی آزاد خیال ہے اور اسے پیسوں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ بلا وجہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈالروں کی گڈی میں نے جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسز ڈیوڈ، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے۔ تمہاری اور میری ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ ڈالر بہترین ذریعہ ہے۔ تم میری مطلوبہ انفارمیشن مجھے دو اور اس انفارمیشن کی غرض میں ڈالر تمہارے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ جتنی زیادہ اور مطلوبہ اطلاعات تم مجھے دو گی، اتنے ڈالر تمہارے سامنے آتے جائیں گے۔ بولو، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ مسز ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے $10 اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، کیا سونیا نام کی کوئی لڑکی تمہارے اسکول میں پڑھتی ہے جس کا نام شاید کچھ اور ہو لیکن اس کے بازو پر ایک پیدائشی گول نشان ہے؟ مس ڈیوڈ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسی بھی کوئی بچی اس اسکول میں نہیں پڑھتی۔ مزید $10 دے کر میں نے پھر پوچھا، تم ایسی بچی کو جانتی ہو جسے یہاں کی مشہور شخصیت رفیق الاسلام کبھی بھی ملنے آیا ہو؟ مس ڈیوڈ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولی، میں رفیق کو جانتی ہوں، وہ ایک عیاش، بدمعاش اور عیار انسان ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بدمعاشی کا شکار بھی ہو چکی ہوں، لیکن پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اسکول یا ہاسٹل میں کسی سے کبھی بھی ملنے نہیں آیا۔ میں مایوس ہو چلا تھا اور آخری کارڈ سونیا کی تصویر تھی۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی تصویر ہے۔ کیا تم نے اس تصویر والی لڑکی کو کبھی دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے مزید $20 ٹیبل پر رکھ دیے۔ مس ڈیوڈ نے غور سے تصویر کو دیکھتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ میں مایوس ہو کر اٹھنے ہی والا تھا کہ یکایک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے پھر $10 میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، کانوینٹ میں کم سے کم عمر تک کے بچوں کو داخلہ ملتا ہے؟ کم سے کم 4 سال کے بچوں کو؟ مس ڈیوڈ کا یہ جواب سن کر میں مخمصے میں پڑ گیا۔ سونیا بقول رانی کے 11 روز کی تھی جب رفیق اسے اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔ دیگر اہل خانہ کے باعث وہ اسے اپنے گھر میں تو رکھ نہیں سکتا تھا، پھر اس نے بچی کو کہاں رکھا تھا؟ مس ڈیوڈ کے مطابق تصویر والی بچی بھی کانوینٹ کی طالبہ نہیں تھی، حالانکہ تصویر میں اس کی کانوینٹ اسکول کی مخصوص یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور اس کی شکل بھی ماں سے بہت ملتی تھی۔ اس کا اظہار مطلب یہ تھا کہ بچی زندہ تھی اور اس کانوینٹ کے یونیفارم پہنا کر تصویر اتاری گئی تھی۔ مجھے ذاتی طور پر علم تھا کہ اس دور میں پاکستان میں مسلمانوں کا کوئی ایسا ادارہ اور تنظیم نہیں تھی جو نوزائیدہ اور لاوارث بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لے۔ جناب عبدالستار ایدھی پاکستان میں ایسے نیک کام کرنے کے بانی ہیں، البتہ بھارت میں عیسائی اور کئی ہندو ادارے یہ کام کرتے تھے۔ بچی کا نام سونیا ماں کا نہیں بلکہ رفیق کا رکھا ہوا تھا۔ میں نے مس ڈیوڈ سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا ہندو یا عیسائی ادارہ ہے جو لاوارث نوزائیدہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لے؟ مس ڈیوڈ بولی، ہم تو پروٹسٹنٹ عقیدے کے ہیں۔ یہاں ایتھولک چرچ کے زیر اہتمام ایک کمیونٹی خانقاہ ہے جو لاوارث نوزائیدہ بچوں کی پرورش کر کے انہیں نن بناتی ہے۔ میرا دل کہنے لگا کہ سونیا کا پتہ مجھے اسی خانقاہ سے چل سکتا ہے۔ الجھن صرف یہ تھی کہ اس خانقاہ کے اندر تک میری پہنچ اگر
ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک خانقاہ میں پرورش پانے والی بچیاں اور عورتیں سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو ڈھانپے رکھتی ہیں، جبکہ سونیا نے کانوینٹ اسکول کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا۔ میری میں جسم اور سر کو ڈھانپنے والے مخصوص لباس پہننے پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ یہاں کی لڑکیاں اور عورتوں کے سر کے بال بھی مونڈ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی لذتوں کا خیال بھی دل میں نہ لائیں اور صرف عبادت اور فلاح کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ میں نے سونیا کی تصویر کو پھر غور اور باریک بینی سے دیکھا تو صاف دکھائی دیا کہ کانوینٹ کے یونیفارم پہنے کسی بچی کے جسم پر کسی دوسری بچی کا چہرہ لگا کر تصویر بنائی گئی ہے۔ رفیق کی یہ چالاکی جانتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ چہرے والی لڑکی یقیناً خانقاہ میں موجود ہے۔ میں نے مس ڈیوڈ کو $1000 دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا اگر تم اس خانقاہ میں جا کر اس چہرے والی لڑکی کو تلاش کرو جس کی بڑی نشانی اس کے بازو پر پیدائشی سیاہ داغ ہے۔ مس ڈیوڈ نے اگلے روز ہی میری میں جا کر بچی کو کھوج لگانے کا وعدہ کیا اور اگلی رات 7 بجے دوبارہ ملاقات کا طے کر کے میں امید و بہم کی حالت میں اپنے ہوٹل لوٹ آیا۔ رات کو 2 بجے رانی سے ملاقات کے دوران میں نے دانستہ سونیا کے کانوینٹ اسکول میں نہ ہونے اور اپنی مس ڈیوڈ کے ذریعے عیسائی خانقاہ میں تلاش کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس کی ممتا کے جذبہ کو شکست و رخت سے بچانا چاہتا تھا۔ سونیا کے ملنے کی صرف موہوم سی امید تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بس امید و بہم کی کیفیت میں جس میں امید بہت ہی کم تھی رانی کی ممتا کو ڈال کر اس دکھی دل ماں کو اور دکھی کروں۔ میرے اپنے گھریلو حالات میں میری ماں صرف میری محبت اور ممتا کی وجہ سے میری سابقہ بیوی کے ظلم و ستم کا مسلسل شکار بنی ہوئی شکایت کا ایک لفظ تک زبان پر نہ لاتی تھی۔ کسی کار یا بس کے شاک بروزر کی طرح ہموار سڑک کے تمام جھٹکے اور بوجھ خود برداشت کر کے مسافروں کو اس سے بچانے کی طرح میری والدہ مرحومہ نے تمام ذہنی اور جسمانی صدمات خود پر سہ کر گھر کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچانے کی کوشش کی۔ میں اپنی جان دے دی لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ اگلے روز رفیق کا پرمٹ لے کر آ گیا اور مجھے یہ بتایا کہ اپنے تعلقات کے باوجود بڑی مشکل سے $400 رشوت دے کر اس نے یہ پرمٹ حاصل کیا ہے۔ مجھ سے مزید $400 انٹ لیے۔ میں بھی جان بوجھ کر بیوقوف بنا اس کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سونیا کا سراغ اگر مل بھی جائے تب بھی اس کی معاونت کے بغیر اس کا حصول ہمارے لیے بہت مشکل اور دشوار طلب ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ رفیق کو ایک بار اپنے ہمراہ سندر بند جانے پر رضامند کر لوں۔ وہاں جا کر اس سے میں دو ہاتھ کروں گا۔ یہ گھی صرف ٹیڑھی انگلیوں سے ہی نکل سکتا تھا اور کھلنا شہر میں صرف بے حد مجبوری کی حالت میں ہی اس سے ایسا سلوک کیا جا سکتا تھا اور اس میں بھی اس کی جان جانے کی زیادہ اور اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی کی بہت کم صورت دکھائی دیتی تھی۔ فوجی چھاونی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں ہر قدم پر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت تھی۔ ایک اور دشواری سونیا کی زبردستی یا ہنگامے سے حاصل کرنے کے بعد یہاں سے نکلنے کی تھی۔ اسٹیمر کے کپتان نے چٹاگانگ میں اسفانی کے سربراہ کی ہدایت پر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار آنے پر وہ ہمیں اپنے ساتھ ہرن گھاٹ تک لے جائے گا جہاں ایک بڑا اسٹیمر ہمارا منتظر ہوگا جو ہمیں بینکاک پہنچائے گا۔ اسٹیمر کے کھلنا آنے میں ابھی 18-19 دن باقی تھے۔ اگر اس دوران سونیا ہمیں مل بھی جاتی تو ہم کو یہاں سے فوری نکلنا چاہیے تھا۔ ہم اسٹیمر کا یہاں پر قطعاً انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ کھلنا سے تو ہم کوئی بڑی لانچ بھی کرائے پر لے کر ہرن گھاٹ تک جا سکتے تھے لیکن بڑے اسٹیمر کے انتظار میں ہرن گھاٹ جیسے چھوٹے مقام پر ہمارے
رہنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ہرن گھاٹ بنگلہ دیش کا ایک ساحلی چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اگر ہمارے وہاں ہمارے ٹھہرنے کا کوئی انتظام بھی ہو جاتا تو بھی بنگلہ دیشی حکومت کے متعلقہ اہلکار وہاں پہنچ کر ہمیں منٹوں میں پکڑ سکتے تھے۔ ایسی صورتحال میں صرف ایک ہی رستہ دکھائی دیتا تھا کہ کھلنا سے ہم کوئی ایسی بڑی لانچ اور جو ہمیں کھلنا سمندر میں بنگلہ دیشی سمندری حدود سے باہر بین الاقوامی سمندر تک لے جائے اور ہمارے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک بڑے سٹیمر نہ آ جائیں۔ راضی کا بنگلہ دیشی ہونا اور زبان پر عبور ہمارے لیے کام آیا۔ اس کے ذریعے میں نے ایک بڑی اور محفوظ لانچ کا انتظام کیا جو ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں بین الاقوامی سمندر تک لے جانے اور وہاں 10 روز تک سٹیمر کے انتظار میں رکنے کو تیار تھی، اور جس کا بہت زیادہ معاوضہ مانگا گیا۔ کوئی دوسرا چارہ نہ ہونے کے باعث میں نے یہ معاوضہ دینا بھی منظور کر لیا۔ یہ میرے یہاں سے نکلنے کا متبادل انتظام تھا، کیونکہ ابھی تک ہمیں علم نہیں تھا کہ ہماری روانگی کب ممکن ہوگی۔ شام کو 7 بجے میں کیسرر نمبر 2 کے ساتھ پھر مسز ڈیوڈ کے گھر گیا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بعد دوپہر میری خانقاہ میں گئی تھی اور ہیڈ نن کے ساتھ، جو اسے جانتی ہے۔ اس نے نن بننے والی سب لڑکیوں کو دیکھا۔ تصویر والی لڑکی ان میں موجود تھی۔ مزید یقین کے لیے اس نے بچی کا بازو پکڑ کر یوں ہی اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی اور اسے کہا کہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ تمہارے دائیں بازو پر ایک پیدائشی سیاہ نشان ہے۔ مس ڈیوڈ نے بتایا کہ بچی یہ سن کر حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ واقعی میرے بازو پر نشان ہے۔ میں نشان دیکھنا چاہا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا اور پھر بڑی مشکل سے جھمکتے ہوئے مجھے نشان دکھایا۔ مس ڈیوڈ کہنے لگی، ان نن بننے والی بچیوں کو دنیا کی آسائشوں اور لوگوں سے ملنے جلنے، بات کرنے، حتیٰ کہ آنکھیں ملانے کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔ انہوں نے نہ کبھی ریڈیو دیکھا ہے اور نہ ہی سینما، بازار بھی وہ نہیں جا سکتی کہ کہیں دنیاوی آسائشیں انہیں اپنی طرف راغب نہ کر لے۔ ان کے بال تک موڑ دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اپنے حسین ہونے کا خیال بھی نہ آئے، اور وہ کلی طور پر یکسوئی سے مذہب میں خود کو سمو لے۔ ان کی باہر جانا صرف کسی مذہبی تہوار پر گرجا جانے تک محدود ہے، اور وہ بھی بند گاڑی میں۔ آج سے 3 روز بعد کیتھولک گرجے میں ایک مذہبی تقریب میں شرکت کے لیے یہ بچیاں جائیں گی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ چرچ میں جا کر اس بچی کی نشاندہی کر سکتی ہوں۔ مس ڈیوڈ تو یہ کہہ کر چپ ہو گئی اور مجھے بہت بڑی الجھن میں ڈال دیا۔ بچی کو دیکھنے اور اسے نکالنے کا موقع صرف گرجے میں یا اس کی واپسی کے سفر کے دوران ممکن تھا۔ منزل سامنے تھی، لیکن بیچ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی جسے عبور کر کے کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ میرے پوچھنے پر مس ڈیوڈ نے کہا کہ اس مذہبی تہوار کے ٹھیک 14 روز بعد ایک اور تہوار ہے، اس میں بھی یہ بچیاں اسی گرجے میں آئیں گی۔ میں نے مس ڈیوڈ کو کہا کہ 3 روز بعد والے تہوار میں وہ میرے ہمراہ گرجے میں چلیں۔ بچی کو چہرے سے شناخت کر کے میں اسے $1000 دے دوں گا۔ مس ڈیوڈ نے کہا کہ بچی کا نام سونیا نہیں بلکہ روزین ہے۔ میرے پوچھنے پر مس ڈیوڈ نے یہ بھی بتایا کہ خانقاہ میں بچے کے آنے کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اس تک رسائی ناممکن ہے، اور ذرا سی پوچھ گچھ بھی خانقاہ کے نگرانوں کو شبے میں ڈال سکتی ہے، اور اسی صورت میں وہ ریکارڈ فوری تلف کر کے اس راز پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ میں مس ڈیوڈ سے رخصت ہو کر ہوٹل واپس آ گیا۔ میری الجھنوں اور مشکلات میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ بچی کو اٹھانا مشکل نہ تھا، لیکن اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کھلنا سے نکلنا اور بین الاقوامی سمندر تک